حضرت علی علیہ السلام جب شکم میں تھے، بطن میں، ام البنین کے، یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس، رازی نے بھی لکھی، فخر الدین رازی تفسیر کبیر، اس میں بھی، کہ جب وہ بطن میں تھے تو جب کبھی رسول اللہ آتے تھے تو ام البنین کھڑی ہو جاتی تھی. حضرت عباس رسول کے چچا، حضرت حمزہ رسول کے چچا، انہوں نے کہا بھابھی جان آپ نے رسول کو پالا ہے، سرکار کو، آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کھڑی ہو جائیں ان کے احترام میں، آپ ان کے احترام میں کھڑی نہ ہوا کریں. بی بی کہنے لگی میں نہیں کھڑی ہوتی ہوں، یہ بیسم میں جو میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ مجھے زبردستی کھڑا کر دیتا ہے، یہ مجھے زبردستی کھڑا کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1-2 مہینے کا 3 مہینے کا بچہ پیٹ کے اندر وہ کیسے کھڑا کر سکتا ہے. ان کا نہیں، ہم نہیں مانتے. اب دونوں نے مشورہ کیا، انہوں نے اپنی بیوی بہن جو رشتہ دار عورتیں تھیں 18 عورتیں جمع کی انہوں نے، اور جمع کر کے کہا کہ تم فاطمہ، یہ حضرت علی کی والدہ بنت اسد، ان کے گرد بیٹھ جاؤ، جب رسول اللہ آئیں اور یہ کھڑی ہونے لگے تو ان کو پکڑ لینا، اٹھنے نہیں دینا، تم نے ان کو اٹھنے نہیں دینا، ہم دیکھتے ہیں کیسے بچہ اٹھاتا ہے. وہ بیٹھ گئی چاروں طرف، سرکار کائنات آئے، فاطمہ بنت اسد اٹھنے لگی تو ایک عورت نے انہیں اس کندھے سے پکڑا، ایک نے اس کندھے سے پکڑا، اس نے ادھر سے پکڑا، ایک نے پیچھے سے پکڑا، ایک نے سر پکڑا، ایک نے ہاتھ پکڑا، دوسرے نے، سب چمڑ گئیں کہ نہ اٹھے. اب دونوں عباس اور حمزہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوا، 1 سیکنڈ کے بعد دیکھا کہ کوئی عورت ادھر گری پڑی ہے، کوئی عورت ادھر گری پڑی ہے، کوئی عورت ادھر گری پڑی ہے، وہ سب چاروں طرف گری پڑی ہیں اور فاطمہ احترام کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. عباس اور حمزہ کہنے لگا، فقرہ سنو میرا جو دینا چاہ رہا ہوں فقرہ، عباس اور حمزہ کہنے لگے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بچہ کھڑا کرتا ہے. عباس اور حمزہ کو تو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچہ کھڑا کرتا ہے، ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ جو علی بطن کے اندر 18 عورتوں کے قابو نہیں آیا، وہ جمل میں ایک عورت کے قابو کیسے آ سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. چیزیں وہی ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، تھوڑے سے نقطے نکالتے ہیں پڑھنے والے. یہ آپ کو پتہ ہوگا حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا نے کی تھی. کیسے کی تھی؟ مسجد جو زکریا ہے حلب میں، جو لوگ گئے ہیں سیریا انہوں نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے خیریت سے، شام کے حالات بہتر ہونا. تو مسجد حلب جہاں حضرت زکریا کی قبر بھی ہے، حضرت یحییٰ کی، وہاں پر، اچھا ایک چیز اور بتا دوں، ساتھ ذہن میں ابھی آ گئی، وہاں پر یہ جو لمبے لمبے کیا تھمب کہلاتے ہیں، کیا بیچ میں جو پلر کہلاتے ہیں، یہ جو بیچ میں پورے حال میں وہاں لگے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 کوئی 20 25 30 لگے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے مسجد زکریا. نہیں بیٹے اوپر ہوتے ہیں بیم، تو یہ جو ہوتے ہیں ہاں پلر، ستون، ہاں وہاں ستون لگے ہوئے ہیں کافی، 20 کے قریب. ان کے ساتھ ساتھ مانگنے والے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، اندھے. آپ لوگ جائیں انشاءاللہ، حالات ٹھیک ہو تو دیکھیے، اندھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اتنے، ان کا سکس جو سینس کہلاتی ہے وہ ہے کہ میں گزرا ہوں تو انہوں نے کہا انتا پاکستانی، اندھے نے ہماری چال سے سمجھ ہے کہ تو پاکستانی ہے. اتنے ذہین ہیں وہ لوگ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ سبب کیا ہے، تم اندھے کیوں ہو؟ کہنے لگے جب یہاں سے قافلہ سادات کا قید حلب سے گزرا ہے دمشق، تو ہمارا بزرگ جو تھا اس کو جناب زینب نے بد دعا دی تھی. وہ دیکھ رہا تھا زینب کی طرف، اس نے کہا تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں، تیری نسل اندھی ہو جائے، تو دیکھ رہا ہے اہل حرم کو دیکھ رہا ہے پڑھ کے. کہتے ہیں اس کے بعد اس کی ساری نسل اندھی ہوتی ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہ ہے جو اندھا نہ ہو. اچھا حضرت زکریا نے اسی مسجد میں ایک حجرہ، ایک کمرہ بنایا تھا حضرت مریم کے لیے.
وہاں حضرت مریم کی پرورش ہو رہی تھی۔ حضرت زکریا جب کبھی جاتے تھے کسی کام سے تو اس کمرے کو لاک کر کے تالا لگا کے جاتے تھے، واپس آتے تھے کھولتے تھے تو حضرت مریم کے پاس پھل ہوتے تھے، کھانے ہوتے تھے، پوچھتے تھے کہاں سے آئے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو کہتے اس اللہ نے دیا ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ اب جب جناب مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے تو حضرت زکریا تالا لگا کر گئے ہوئے تھے، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل کے ذریعے، مریم نکلو یہاں سے، یہ بیت المقدس ہے، یہ اللہ کا مقدس مقام ہے، اس سے نکلو، یہاں بچے کی ولادت نہیں ہوگی۔ کہ پروردگارہ کیسے نکلوں، زکریا تو دیوار میں اپنا دروازے میں تالا لگا کر گئے ہوئے، میں کیسے کھولوں؟ تو جبریل کو حکم کیا کہ دیوار میں در بناؤ اور وہاں سے مریم کو نکالو۔ چنانچہ مریم کو نکالا گیا وہاں سے، جب عیسیٰ کی ولادت ہونے لگی۔ بس یہی فرق ہے بنت اسد میں اور مریم میں، مریم کو دیوار توڑ کے نکالا گیا ہے، بنت اسد کو دیوار توڑ کے اندر داخل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔